ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه واجب الاحترام عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، گزشتہ 2 جمعوں میں علم کی فضیلت پر چند باتیں عرض کی۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے عالم اور جاہل اس عنوان پر چند باتیں عرض کی تھی، اور خصوصاً سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں، جنہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعزازی طور پر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ علی علم کا دروازہ ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند باتیں گوش گزار کرائی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے علم سے بہت زیادہ نوازا تھا۔ کئی باتیں ایسی جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر نمایاں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ خلفائے ثلاثہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں تسلیم کرتے تھے۔ قرآن کریم کی سورۃ بقرہ کی آیتیں دو آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں، آیت نمبر 31 اور 32۔ اس میں بھی اللہ پاک نے انسان کی عزت اور جو مقام ہے دیگر مخلوق کے مقابلے میں، فرشتوں کے مقابلے میں، جنات کے مقابلے میں، جانوروں کے مقابلے میں، کل کائنات کے اندر جو مخلوق ہے، ان تمام کے مقابلے میں انسان کی جو عزت ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو فوقیت انسان کو ملی ہے، وہ صرف اور صرف علم کی وجہ سے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کے بغیر انسان اللہ پاک کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ بے علم نتوارا خدا یا شنا، فرماتے ہیں کہ علم کے بغیر انسان اللہ پاک کو نہیں پہچان سکتا۔ یہاں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کا اور فرشتوں کا تذکرہ کیا جب تخلیق آدم ہوئی۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو چند اشیاء، چند چیزیں وہ ان کے سامنے کر کے ان سے سوال کیا۔ وعلم آدم الاسماء، آدم علیہ السلام سے ان اشیاء کے نام پوچھے گئے، تو آدم علیہ السلام کے سامنے وہ جو چیزیں ساری پیش ہوئیں، کلھا ثم عرضهم علی الملائکہ، وہ چیزیں آدم علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئیں تو آدم علیہ السلام نے تو سب کے نام بتائے، فلاں 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 فلاں۔ اب فرشتوں کے سامنے اللہ پاک نے انہی چیزوں کو پیش کیا، تم بتاؤ ان کے نام کیا ہے؟ تو فرشتے نام بتانے سے عاجز آ گئے۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تم بھی بتائی دو، تم بھی بتاؤ ان چیزوں کے یہ نام ہے۔ جب فرشتے نہ بتا سکے تو انہوں نے عاجزی انہیں ان کے ساری کے ساتھ یوں کہا، قالوا سبحانک لا علم لنا، اے اللہ پاک تو پاک ذات ہے اور ہم نہیں جانتے، الا ما علمتنا، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بچایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی انسان کی عزت اور مقام علم کی وجہ سے ہے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فوقیت ملی علم کی وجہ سے۔ اور علم ایک ایسی چیز ہے، نام ایک ایسی چیز ہے، دنیا میں کسی چیز کا اگر نام نہ ہو، نام کے بغیر آدمی کی پہچان ہی نہیں۔ اب دیکھ لیں، کوئی دنیا میں ایسی چیز نہیں ہے کہ اس چیز ہو اور اس کا نام نہ ہو۔ اگر اس چیز کا نام میں اور آپ ہیں، اب میرا نام نہ ہو، میرے والد کا نہ ہوتا، آپ کے والدین کا نہ ہوتا، آپ کے گاؤں بستی کا نام نہ ہوتا، آپ کے عزیز و قارب کا نام نہ ہوتا، تو ہم پہچان کیسے کرتے؟ ہم ایک دوسرے کو تعارف کیسے کراتے؟ اب میرا نام ہی نہ ہوتا تو میں لوگوں کو کیا بتاتا کہ میں کون ہوں؟ اگر کوئی مجھ سے باہر پوچھتا آپ کس بستی کے، جی بستی کا نام ہی نہیں پتا، ہے ہی نہیں۔ یا میں یوں کہتا بھائی آپ ایسے نکلو سیدھا، سیدھا کہیں گے تو سیدھا بھی ایک نام ہے، دریائے سندھ کے قریب سندھ بھی ایک نام ہے، آپ موڑ پہ آؤ گے موڑ بھی ایک نام ہے، آپ گاڑی پہ آؤ گے گاڑی بھی ایک نام ہے۔ تو ہر چیز کے نام کی وجہ سے پہچان بنی، نام نہ ہو تو پھر مسئلہ گمبھیر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو عزت دی علم کی وجہ سے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے علم کے بہت زیادہ فضائل سنائے کہ علم سیکھنا، علم کے لیے صحابہ کرام نے قربانیاں دی، نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہے، ایک ایک صحابی ایک ایک حدیث کے لیے، نبی علیہ السلام کے اقوال کے لیے۔ اب ہمیں تو الحمدللہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہزاروں کے قریب احادیث کا مجموعہ، قرآن کریم جیسی لاریب کتاب گھر میں مل جاتی ہے، الماریوں میں قرآن کریم کے نسخے پڑے ہوئے، جب آپ کا دل چاہے اٹھا کے پڑھ لو۔ حدیث کی کتابیں آپ کو آسانی سے میسر ہو جاتی ہیں، مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے زمانے کے اندر یہ کتابیں نہیں تھیں۔ اس زمانے کے اندر قرآن کریم کتابی شکل میں نہیں تھا، یہ تو بعد میں کتابی شکل میں آیا۔
اب سوچئے انہیں اللہ کے رسول سے کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا، کتنی عقیدت تھی کہ نبی علیہ السلام کی ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے ایک طویل سفر کرتے تھے۔ اب ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے کہ ہم گاؤں میں، بستی میں، اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے مسجد کے امام کے پاس بیٹھ کے ایک حدیث سن لے روزانہ۔ یاد کرنا تو دور کی بات ہے نا بھائی، یاد کرنا تو دور کی بات ہے، سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کے روزانہ اس سے کہیں اللہ کے رسول کی ایک حدیث سنا دو، نبی علیہ السلام کی ایک سنت سمجھا دو۔ شوق نہیں ہے، سمجھ میں آئی نا؟ شوق نہیں ہے، طلب نہیں ہے۔ جنہیں طلب تھی تو ایک صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا کہ مصر کے اندر ایک صحابی ہے اور نبی علیہ السلام کا ایک فرمان ان کے پاس ہے، ایک حدیث۔ مدینہ کہاں، مصر کہاں، لمبا سفر، اپنے خرچے پہ، سواری ریل گاڑی نہیں ہے، بس نہیں ہے، موٹر سائیکل نہیں ہے، کار گاڑی نہیں ہے، ہوائی جہاز نہیں ہے، گھوڑا، اونٹ، خچر، یہ سواریاں ہیں، اور اتنا طویل جان جوکھوں میں ڈال کر، مصائب برداشت کر کے اتنا طویل سفر کر کے ایک صحابی رسول اس صحابی کے دروازے پہ پہنچے۔ اس صحابی کے دروازے پہ جب پہنچتے ہیں، وہ صحابی باہر نکلے، یہ اپنی سواری سے اترے بھی نہیں، اس سے کہنے لگے کہ میں اتنے دور سے سفر کر کے اس لیے آیا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کے پاس۔ اس صحابی رسول نے کہا آپ اترے، آرام کریں، کھانا وغیرہ کھائیں، حدیث آپ کو بتائیں گے۔ کل نہیں، میرا جس مقصد کے لیے سفر تھا، روٹی کھانے کے لیے نہیں، ادھر تو چاولا نہیں دے گا سی تو در سنساں، بسکٹ تے چاہ ہو سی تو در سنساں، بسکٹ تے چاہ نہیں کہ ساڑھے در اس نے بھی چھوٹی۔ ہمارا تو یہ مسئلہ بن گیا پیٹ۔ یہ ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کھانے میں بلا لو، مسجد بھر جائے گی، آج اعلان کر دو۔ شام کو اگر کوئی عام سا آدمی، عالم بڑا نہ ہو، صرف اتنا ہو کہ پتہ چل جائے 4-5 دیگے آج پکیں گے، یقین آپ جانیے لنگڑے لوڑے بھی آ جائیں گے، بچے آ جائیں گے، جو نماز نہیں پڑھتے وہ آ جائیں گے نماز پڑھنے۔ چکر کھانے کا ہو، اگر چکر کھانے کا نہیں ہے، آپ جبریل کو لے آؤ، وہ آ جائے اور ان کے سامنے تقریر کرے، یہ نہیں سننے کے لیے تیار۔ ہمارا مسئلہ ہی پیٹ بن گیا نفسانی خواہشات کے پیچھے۔ صحابی کیا کہتے ہیں، روٹی کھانا پینا اس مقصد کے لیے میں نہیں آیا، میرا مقصود علم ہے، علم حدیث، نبی علیہ السلام کے اقوال آپ کے پاس ہے، حدیث لینے آیا ہوں۔ اس نے حدیث بتائی، اس نے سنی، سماعت کی، اس کو زبان میں بٹھایا، سمجھی، واپس۔ یہ ایک صحابی نہیں ہے، کئی صحابہ کے واقعات ہیں۔ مشکات میں روایت ہے نبی علیہ السلام نے، اب دیکھیے اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں۔ صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ سخی، صحابہ فرماتے اللہ اعلم برسولی، اللہ اعلم برسولی، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں سب سے بڑا سخی کون ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا سخی اللہ ہے، سب سے بڑا سخی اللہ ہے، اور اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا سخی اس کے بعد میں ہوں۔ مخلوق میں اللہ کے بعد اگر کوئی سخی ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اور فرمایا میرے دنیا سے جانے کے بعد سب سے بڑا سخی کون ہوگا؟ فرمایا جس نے علم حاصل کیا اور اس علم کو پھیلایا، بچایا نہیں، چھپایا نہیں، پڑھ کے پیٹ میں نہیں ڈالا، سینے میں محفوظ نہیں رکھا، یہ تو سب سے بڑی بدبختی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ آدمی قیامت کے روز بدترین انسانوں میں شمار کیا جائے گا جس نے اپنے علم سے فائدہ حاصل نہیں کیا، اپنے علم سے فائدہ حاصل نہیں کیا۔
اب آپ حساب لگا لیں، ایک آدمی 8-10 سال پڑھنے کے بعد اللہ کے محبوب کی کئی حدیثیں، قرآن کریم کی کئی آیات جو اس کی نظروں سے گزری، مدرسے میں رہ کر اس نے تفسیریں پڑھی، مدرسے میں رہ کے حدیث کا ایک مجموعہ اس نے پڑھا، چاہے یاد ہو نہ ہو پڑھا تو ہے نہیں، بڑی بڑی کتب حدیث کی پڑھی، اور اس پڑھنے کے بعد اس علم کا نشر کرنا، اس کو پھیلانا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، اس چیز کی طرف وہ آمادہ نہیں ہوا۔ اب قیامت کے روز اللہ پاک یہ نہیں اس کا عذر قبول کریں گے کہ میری مجبوری تھی۔ بھائی مجبوری آپ جتنے بیٹھے جھوٹ ہے، اگر آپ کو ہماری مجبوری آپ نے کیوں علم نہیں سیکھا، آپ مدرسے میں کیوں نہیں گئے؟ اب میرے بزرگ کہیں گے کیا، اب میرے والد صاحب نے علم نہیں پڑھا، چاچا نے نہیں پڑھا، اس دور کے اس زمانے کے اکثر لوگوں نے علم نہیں پڑھا۔ اب کوئی گلہ کرے گی مدرسے نہیں تھے، علماء نہیں تھے، علم نہیں تھا، یہ جھوٹ ہے۔ پڑھا نہیں، شوق نہیں تھا، متوجہ نہیں تھے، شوق تھا تو دنیا کے لیے کہاں کہاں سفر ہوئے۔ میرے والد کے زمانے کے کئی لوگ سعودیہ گئے یا نہیں گئے؟ سعودیہ گئے، بیرون ممالک گئے، دنیا کے لیے دوڑ لگائی، علم سیکھا نہیں ہے، شوق نہیں تھا، طلب نہیں تھی، نتیجہ یہ نکلا۔ میرے والد کے اکثر دور کے جو لوگ ہیں وہ علم سے نہ، علم تو چھوڑو نا بھائی، ان کو قرآن بھی نہیں آتا ہے، قرآن بھی نہیں پڑھا، ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھا۔ یہ قصور کس کا نہیں، قصور ان کا اپنا تھا۔ اب آدمی کا کہیں گے اس زمانے میں علم تو 1400 سال سے آ رہا ہے، وہ تو آ رہا ہے، اسی زمانے میں الحمدللہ کئی علماء ہوں گے، حفاظ ہوں گے، قراء ہوں گے جنہوں نے سب کچھ پڑھا، یاد کیا، ان کے ہم عمر اب بھی موجود ہیں، ان سے بڑی عمر کے موجود ہیں۔ تو کمزوریاں ہماری اپنی ڈال دی کس کے کھاتے میں؟ وہ جی اور بڑا علم ہے، اور پڑھے لکھے زمانہ اسے نکلا، اس وقت سب کچھ تھا، پڑھا نہیں۔ قصور آپ کا ہے، قصور کسی کا نہیں۔ اس دور میں آپ دیکھ لو، یہ چلتا ہوا زمانہ روشن خیالی کا زمانہ ہے۔ اس وقت آپ دیکھ لو کئی لوگ ہیں زندگیاں کھپا دی دنیا کے لیے، اور دین کی میرے بھائی حروف ابجد کا نہیں پتا، الف سے یا تک، وہ جو تختی ہے عربی گرامر کی 28 حروف ہے وہ تک یاد نہیں ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ سیکھا نہیں، روکا کسی نے نہیں۔ جب میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے کہ کوئی کہے جی ہمارا مقدر الگ بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی توفیق۔ اس دن ایک بھائی مسجد سے باہر مجھے کہہ رہا تھا مولانا صاحب ہمارے لیے دعا کریں۔ میں کہا کس چیز کی دعا کریں؟ دعا کریں نماز، اور میں کہا میرے لڑکے کھڑے تھے، میں نے کہا دنیا کے کام کے لیے تم جاتے ہو، صبح اٹھتے ہو، صبح اٹھنے کے بعد آپ ہوٹل پہ چلے گئے، آپ حضر و کاروبار کے لیے چلے گئے، آپ کاشتکار زمیندار رمبا اٹھایا، آپ زمینوں میں چلے گئے، آج بھائی مکئی کی گوڈی کرنی ہے، آج تربوز کی گوڈی کرنی ہے، آج بھنڈی کی گوڈی کرنی ہے فلاں۔ میں نے کہا کبھی مجھ سے دعا کروائی؟ کبھی مجھ سے دعا کروائی کہ مولانا صاحب دعا کرو ہم زمینوں میں جائیں، مولانا صاحب دعا کرو ہم ہوٹل پہ جائیں؟ وہاں تو دعا نہیں کرواتے ہو، خود بخود بھاگ کے جاتے ہو، ہاتھ پاؤں مارتے ہو، دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہو اندھے ہو کر، وہاں تو تمہیں دعا کی ضرورت نہ پیش آئی۔ مسجد میں آنے ہوئے، اللہ کے گھر میں آتے ہوئے تم دعا؟ بابا توفیق کس کا نام ہے؟ توفیق کو بھی ہم نے غلط رنگ دیا۔ توفیق کس چیز کا نام ہے؟ اب جو نہ پڑھ سکا، جو نماز سے معروم، قرآن سے معروم، دین سے، شریعت سے معروم ہے، وہ نتیجہ کیا نکالتا ہے جی میری قسمت میں نہیں تھا، توفیق نہیں ملی۔ توفیق کس چیز کا نام ہے؟ توفیق کہتے کسے؟ بھائی توفیق ہونا نہ ہونا، اس میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل ہلکی سی سمجھاتا ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے صحیح سلامت کھڑا ہوں، آنکھیں، دل، دماغ، اعضاء، جوارے سارے بالکل سلامت ہیں۔ اب یہ میرے سامنے حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ مرجب صاحب، اس کے بھی سلامت ہیں، اس کی آنکھیں میری برابر ہیں، اس کی جو ہے نا چہرہ میرا برابر ہے، سب کچھ، اس میں نقص نہیں ہے، مجھ میں بھی نقص نہیں ہے، ظاہری جسمانی دونوں کی
علامتیں دیکھ کر کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ یہ الگ ہے میں الگ ہوں، ہر چیز دونوں کی محفوظ ہے۔ اب یہ آدمی اگر کہے جی مولوی صاحب آپ عالم بن گئے مجھے توفیق نہ ملی، نہیں، تجھے توفیق ملی، جو میرے پاس